اب یہ تیمیون جو ہمارے دوست ہیں، ان کا یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور تیمیون کی ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو کہ یہ سیرت النبی کی کتابیں لکھتے ہیں، اور سیرت النبی کی جتنی تیمیون کی کتابیں ہیں ان میں سے صرف 2 کا میں نام لیتا ہوں، فہرست میرا مقصد نہیں۔ زاد المعاد ابن قیم کی دیکھ لیں، حافظ ابن قیم کی، سیرت النبی شبلی نعمانی کی دیکھ لیں، اس میں ذات مصطفیٰ کے حوالے سے، کمالات مصطفیٰ کے حوالے سے وہ نہیں ہے نکسیر پھوٹ جائے تو کیا پڑھنا چاہیے، یہ مرض ہو جائے تو کیا پڑھنا چاہیے، وہ طب ساری جمع کر دی اس کے اندر، زاد المعاد کے اندر، غزوات فلاں میں گئے یہ ہوا وہ فلاں وہ۔ لیکن میں نے یہ ایک بڑی ان کی مجلس میں بات کی تو وہ کسی نے مجھے بتایا کہ وہ زاد المعاد اصل میں سفر میں لکھی گئی تھی اس لیے وہ ایسا ہوا ہے، لیکن وہ نہیں، اصل بات اور ہے کہ وہ ذات کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ اور سیرت النبی شبلی نعمانی کی فضائل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادت، بیمار پرسی، جانوروں کے حقوق، یعنی جانوروں کے حقوق تو جمع کر دیا سیرت النبی میں، لیکن جس کے لیے وہ کتاب لکھی گئے اس نبی کے حقوق کا تو ایک باب بھی 8 جلدوں کے اندر نہیں ہے۔ اب یہ تیمیون جو ہیں وہ سیرت النبی بیان کریں یا لکھیں، وہاں پر زوات کا ذکر نہیں ہوتا، اور یہ کیوں پیتھولوجسٹ بن کر سوچیں، اور اگر پھر بھی کسی کو یہ نہ پتہ لگے کسی عالم سے پوچھیں، اور اگر یہ بھی نہیں تو جو میں نے توحید اور رد شرک پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کام 105 پروگرام ہے ان کے اوپر یہی میں نے گفتگو کی ہے کہ پیتھولوجسٹ بن کر کہ یہ مسئلہ کیا ہے کہ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں۔ اب وہ سیرت النبی کی جو کتابیں لکھتے ہیں، بات میں یہ کرنا چاہتا تھا، جو فضائل و کمال اعمال کی بات ہے یہ ضعیف، اس کا فلانا راوی ضعیف، یہ فلاں، یعنی وہ حضور اس کو آنے ہی نہیں دیتے ان کو اس بات کو، حالانکہ کمالات مصطفیٰ جہاں تک ذوات انبیاء کے کمالات کی تعلق ہے اس میں ذوف شوف کوئی نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو ایک بات سناؤں، حافظ ابن حجر اسقلانی جس سے سارا روایات لکھی جاتی ہیں جن پر وہ ذہبی اور ان کا نام لے کر جرح کی جاتی ہے، حافظ ابن حجر کا میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا بات کی ہے۔ ایک روایت وہ لائے ہیں اور اس روایت کا اس کا خلاصہ، اب وہ ٹائم نہیں کہ میں اس کے آخری لفظ سے میں پڑھوں گا، باقی میں خلاصہ ہنٹ بیان کر دوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت ایک کاہن تھا، نام تھا اس کا خطر بن مالک، 280 برس اس کی عمر تھی۔ لوگ اس کے پاس گئے کیونکہ انہوں نے ایک تارا ٹوٹا دیکھا تھا، تو اس نے کہا کہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دنیا میں آنا تھا وہ دنیا میں آ گئے، وہ تشریف لے آئے ہیں، وہ آ گئے ہیں، ان کا ظہور ہو چکا ہے۔ یعنی یہ روایت میلاد کی روایت ہے جو حافظ ابن حجر اسقلانی نے جس کا ذکر کیا، اور اصل میں وہ جو میلاد کی روایت ہے وہ الاستیاب کے اندر ابن عبد البر نے ذکر کی ہے، اور امام ابن عبد البر تو امام ابن عبد البر ہے۔ اب جب وہ ساری روایت یہ خطر بن مالک کاہن اس نے حضور کے اب بیان کیا ہے تو استیاب میں اس کو بیان کیا، تو اس کے لفظ میں پڑھتا ہوں اس کے بارے میں۔ تو وہ کہتے ہیں واخرجہ ابو سعد فی شرف المصطفیٰ، تو وہ کہتے ہیں اس روایت کو ابو سعد نے شرف مصطفیٰ میں بیان کیا۔ آگے کہتے ہیں قال ابو عمر اسنادہ ضعیف لو کان فیہ حکمہ لما ذکرتہ لأن رواتہ مجہولون وعمار بن زید اتہموہ بود الحدیث ولکنہ فی علم من علام النبوۃ والاصول لا تدفعہ بل تشہد لہ وتصححہ۔ یہ پہلے وہ حافظ ابن حجر اس کا لائے قول، وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ روایت کو ابو سعد نے نقل کیا ہے استیاب کے اندر، اور کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے اور اس کے راوی جو ہیں وہ مجہول ہیں، اور امارہ پر تو ایک الزام بھی ہے، الزام نہیں اس پر جرح ہے کہ وہ روایتیں بیان کیا کرتا تھا۔ تو آگے وہ کہتے ہیں ابن عبد البر کہتے ہیں اگر اس کے اندر کوئی اسلام کے حکم کا بیان ہوتا یعنی احکام کی بات ہوتی تو میں یہ روایت بیان نہ کرتا، چونکہ اس کے اندر بیان ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا، چونکہ اس کے راوی مجہول ہیں اور اس کا ایک خاص راوی جس پر حدیث گڑھنے کا بھی الزام ہے، اس کے باوجود بھی میں ابو سعد کی اس روایت کو لکھ رہا ہوں، کیونکہ آخر مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے نا، حضور تو حضور ہے نا، یہ بات تو ثابت ہے نا کہ حضور ہیں اور حضور نبی ہیں، چونکہ یہ بات ان کی نبوت اور اس کو سپورٹ کرتی ہے اور علامات نبوت میں سے ہے، اس لیے اس کی شہادت بنتی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر گواہی بھی ہے، یہ کسی اصول کو بھی نہیں توڑتی، لہٰذا میں اس روایت کو صحیح قرار دے کر بیان کر رہا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن حجر اسقلانی کہہ رہا ہے، اور نقل کس سے کر رہا ہے؟ امام ابن عبد البر سے۔ امام ابن عبد البر کہتے ہیں
راوی بھی ضعیف وضع والے لیکن شان مصطفیٰ کی روایت ہے، میں اسے پھر بھی صحیح سمجھ کر بیان کر رہا ہوں. کیوں؟ حضور نبی تو ہیں نا، واقعات تو ہوئے ہیں نا. اگر اس کو کسی ضعیف اور من گھڑت بیان کرنے والے نے بھی بیان کر دیا تو شان مصطفیٰ میں ہے کیا ہے؟ یہ تھا امام ابن عبد البر کا کلام. آگے ابن حجر اپنی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں قلت یستفاد من ھذا انہ تجوز روایت الحدیث الموضوع. کہتے ہیں میں کہتا ہوں، سنو تیمیون کہتے ہیں ہم تو ابن حجر کی روایتوں کو مانتے ہیں. سنو ابن حجر کا اصول، سیرت النبی زاد المعاد سے کمالات مصطفیٰ کی روایتیں غیب، سیرت النبی شبلی نعمانی کمالات مصطفیٰ کی روایتیں غیب. کیوں جی؟ راویوں پر جرا ہے. یہاں ابن عبد البر کر رہے ہیں اور راویوں پر جرا بھی ہو تو میں پھر بھی شان مصطفیٰ کی بیان کرتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر شان مصطفیٰ کا اظہار ہے. اسلام کا کوئی اصول نہیں ٹوٹتا، میں کوئی حرام حلال ثابت نہیں کر رہا، میں تو شان مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہوں اور اس سے شہادت مل رہی ہے. بل تشہدوا لہ وتصححوہ، وہ کہتے ہیں اس لیے صحیح ہے کہ اس میں کمالات مصطفیٰ کی ایک شہادت کا بیان ہے. اب اور کاہنوں نے جو اتنی خبریں دی ہیں، جس دن حضور پیدا ہوئے ہیں، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، تو اگر وہاں پر یہ خطر بن مالک نے ایک خبر دے دی اور اس کا راوی صحیح بھی ہوا تو کیا ہوا؟ بتائیں تیمیون کہ وہ کہتے ہیں ہم اس لیے روایتیں نہیں لکھتے کہ ان پر جرا ہے. اور ابن عبد البر جو محدثوں کا امام ہے اس کا اصول دیکھیں. اور آگے حافظ ابن حجر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس سے یہ فائدہ حاصل ہوا، اس سے یہ فائدہ حاصل ہوا، میں کہتا ہوں کہ انہ تجوز روایت الحدیث الموضوع. اس سے یہ پتہ چلا، اس سے یہ دلیل بن گئی ابن عبد البر کے قول سے کہ روایت ہو موضوع، روایت ہو من گھڑت، پر ہو شان مصطفیٰ میں، اس کا بیان کرنا جائز ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ ابن حجر اسقلانی کہہ رہے ہیں. ڈال کے دیکھیں گوگل کے اندر یہی الفاظ، سارے حوالے نکل آئیں گے. قل تو میں کہتا ہوں ابن حجر یستفاد من ھذا انہ تجوز روایت الحدیث الموضوع. میں لوگ کہتے ہیں فضائل میں معتبر ہوتی ہے حدیث ضعیف، لیکن ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں فضائل شان مصطفیٰ میں معتبر ہوتی ہے حدیث موضوع. اور موضوع کسی نے اس راوی کے اوپر تہمت لگا دی، یہ ایسی ایسی باتیں کرتا تھا، وہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے. شان مصطفیٰ تو ثابت ہے نا. آگے کہتے ہیں ان کانا بہذین شرطین اللہ یکون فیہ حکم وان تشہد لہ الاصول وہو خلاف ما نقلہ من الاتفاق علی عدم جواز ذلک ویمکن ان یقال ذکر ھذا الشرط من جملۃ البیان. آگے کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اس میں دو شرطیں ہونی چاہیے حدیث موضوع کے بیان کرنے میں. ایک یہ ہو کہ اس کے کوئی حکم نہ ثابت ہوتا ہو، دوسرا کوئی اسلام کا اصول نہ ٹوٹتا ہو، یعنی اسلام کے مزاج کے خلاف نہ جاتی ہو. اب اسلام کا مزاج کیا ہے؟ مسلمان مومن جائیں گے جنت میں، مشرک جائیں گے جہنم میں. اب اگر کوئی روایت ہو کہ نہیں سارے مشرک ہی جہنم میں جائیں گے تو اس اصول ٹوٹ گیا. تو وہ کہتے ہیں اگر اصول نہ ٹوٹا ہو اور اس سے کوئی حلال حرام کی بات نہ دی جاتی ہو اور اس سے کوئی شان مصطفیٰ کا ثابت ہوتی ہو تو کہتے ہیں اس حدیث کا بیان کرنا جائز ہے.